اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ہم بدرود پڑھ لیتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اچھا، ہماری جو گفتگو جاری تھی وہ خطبۃ الناظم میں تھی، یعنی پہلے جو خطبہ ہم نے پڑھا اشعار کے بغیر والا وہ خطبۃ ابن الناظم تھا، اور ابھی ہم جو خطبہ پڑھ رہے ہیں اشعار میں وہ خطبہ کس کا ہے؟ جی خطبۃ الناظم ہے۔ 4 نمبر شعر پہ جو ہے وہ گفتگو پہنچی تھی۔ تقرب الاقصی بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز۔ تقرب یہ جو ہے وہ صفت واقع ہو رہی ہے الفیہ کی۔ یہ جو 3 نمبر شعر تھا وہ استعین اللہ فی الفیہ مقاصد النحو بہا محویہ، کہ میں اس الفیہ میں اللہ سے جو ہے وہ مدد لیتا ہوں کہ نحو کے مقاصد اس کے اندر جمع ہیں۔ تو الفیہ کون سی؟ اب اس کی جو ہے ایک اور صفت بیان کر رہے ہیں کہ تقرب الاقصی بلفظ موجز۔ قرب تقریباً، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ قریب کرنا۔ کہ تقرب ہو، یہ جو الفیہ ہے یہ قریب کرتی ہے۔ اچھا، یہ کس کو قریب کرتی ہے؟ الاقصی، اقصی کیسے کہتے ہیں؟ جو چیز دور ہو، بعید ہو۔ علم تجوید میں ہم پڑھتے ہیں حلق بھی، جب اقسام میں پڑھتے ہیں تو ایک ابتدائی حلق ہوتا ہے، ایک وسط حلق ہوتا ہے، ایک انتہائی حلق۔ انتہائی حلق ایک نام کیا رکھتے ہیں وہاں پہ؟ اقصی حلق بھی کہتے ہیں۔ تو اقصی کیا؟ قریب ہے، یعنی تقرب الاقصی یہ الفیہ جو ہے وہ قریب کرتی ہے الاقصی دور کو۔ تو الاقصی سے کیا مراد ہے؟ یعنی معنی البعید، کہ یہ دور والے معنی کو قریب کرتی ہے۔ کیسے قریب کرتی ہے؟ بلفظ موجز، ایک ایسے لفظ کے ذریعے سے قریب کرتی ہے جو کہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ موجز ہوتا ہے۔ موجز کسے کہتے ہیں؟ مختصر۔ یہ جو کتاب ہم پڑھتے ہیں موجز فی علم الاصول، یعنی علم اصول کی مختصر کتاب، موجز بمعنی مختصر، یعنی لفظ موجز کے سبب سے یہ اکثر کو کیا کرتی ہے؟ قریب کرتی ہے۔ ترکیب اس کی واضح ہے کہ تقرب کا جو فائل ہے وہ اس کے اندر ضمیر ہوگی جو الفیہ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ الاقصی جو ہے یہ اس کا کیا واقع ہوگا؟ مفعول واقع ہوگا۔ الاقصی کا جو مضاف ہے، یعنی معنی الاقصی اصل میں ہے، وہ مضاف کیا ہے؟ اس کا محذوف ہے۔ اور بلفظ موجز، لفظ موصوف ہے، موجز اس کی صفت ہے۔ موجز بھی کیا ہے؟ مجرور ہے، لیکن یہاں پہ اس کی جو تنوین ہے وہ گری گئی ہے، وہ وزن کی وجہ سے، شعر کے وزن کی وجہ سے تنوین کیا ہے اس کی گری ہے، وگرنہ یہ موجزن کیا ہے؟ لفظ تھا یہاں پہ۔ تو یہ جار مجرور جو ہے وہ تقرب کی کیا ہوگا؟ متعلق ہو جائے گا۔ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَزٍ۔ تبسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باسطہ، پھیلا دینا۔ تبسط کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زیادہ عطا کرنا۔ البذل، بذل معنی عطا کے، تبسط و زیادہ، زیادہ کے معنی میں البذل عطا، یعنی تبسط البذل یہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ عطا کرتی ہے۔ زیادہ کیا عطا کرتی ہے؟ وہ علم، کہ قواعد کا جو علم ہے وہ الفیہ آپ کو زیادہ عطا کرتی ہے۔ اور یہ جو زیادہ اس کا عطا کرنا ہے بوعد منجز، یہ ایک ایسے وعدے کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ منجز جو پورا ہونے والا ہے۔ انجز ینجز، انجاز کا مطلب پورا ہونا، یعنی پورے ہونے والے وعدے کے ذریعے سے یہ آپ کو بہت زیادہ قواعد کیا ہے؟ عطا کرتی ہے۔ یعنی ابھی ہم نے الفیہ پڑھنا شروع نہیں کی، ابھی تک اس کے فضائل اور ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے یہ الفیہ جو ہے وہ وعدہ کر رہی ہے کہ آپ کو جو ہے یہ بہت سارے قواعد کے کیا ہے علم دے گی، اور ایک ایسا وعدہ ہے کہ منجز جو کیا ہوگا؟ پورا ہوگا، پورے ہونے والے وعدے کے ذریعے سے آپ کو بہت زیادہ کیا ہے؟ عطا کرتی ہے۔ اچھا، ابن ناظم آ جائیں، وہ اس شعر کی کیا شرح کرتے ہیں؟ یقول، یقول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یقول ناظم، کہ ابن ناظم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ناظم کہتے ہیں، یہ یقول ابی یا میرے والد کہتے ہیں کہ ان هذه الالفیہ، کہ یہ جو الفیہ ہے مع انها حاویۃ للقصد العظم، باوجود اس کے کہ یہ کیا ہے؟ لیے ہوئے ہے بہت بڑے قصد کو۔ بہت بڑے قصد کیا مطلب؟ من علم النحو، علم النحو من کیا بیان کر دیا ہے، کیونکہ علم نحو کا مطلب ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ قصد اور ارادہ کرنا ہوتا ہے،
کہ انہا حاویۃ کہ یہ لیے ہوئے ہیں للقصد الاعظم بہت بڑے کیا ہے مقصد کو، اور وہ بہت بڑا مقصد کیا ہے، من علم النحو ہے، علم نحو میں سے علم نحو کے بہت بڑے مقصد کو لیے ہوئے ہیں، لما فیہا من المزیت علی نظارہ، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر ایک خصوصیت ہے، مزیت خصوصیت ہے، علی نظائرہا اس کے اپنے نظائر کے اوپر، یعنی الفیہ کی طرح کے جو باقی کتابیں ہیں جو اشعار کی شکل میں لکھی گئی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس سے ایک کیا خصوصیت حاصل ہے، وہ خصوصیت کیا حاصل ہے کہ انہا تقرب الی الافہام، کہ یہ آپ کی جو افہام ہے، فہم سمجھنا، کہ یہ آپ کی جو عقل ہے اور جو فہم ہے اس کے قریب کرتی ہے المعانی البعیدہ، بعید معنی کو، یعنی وہ معنی جو دور ہوتے ہیں، دور والے معنی سے کیا مراد ہوتی ہے، یعنی جو دقیق معنی ہوتے ہیں، کہ جو دقیق معنی ہیں ان کو یہ آپ کی قریب کرتی ہے بسبب وجازت اللفظ، کس کے سبب سے، وجازت اللفظ کے سبب سے، وجازہ کسے کہتے ہیں، واو کے اوپر ہم زبر لگیں گے، بسبب وجازت اللفظ، وجازہ یعنی مختصر، وہی وجیز اوپر موجز تھا نا، موجز سے یہ کیا نکل گیا وجازہ ہوگا، بسبب وجازت اللفظ، کہ لفظ یہاں پہ کیا ہوتا ہے مختصر ہوتا ہے، مختصر لفظ کے سبب سے جو بعید والے معنی ہوتے ہیں، جو زیادہ معنی ہوتے ہیں وہ آپ کی افہام کے قریب کرتی ہے، وَإِصَابَةِ الْمَعْنَى یعنی بسبب وجازت اللفظ سے، ایک تو کیا ہوتے ہیں کہ لفظ کیا ہوتے ہیں مختصر ہوتے ہیں، وَإِصَابَةِ الْمَعْنَى اور معنی کو کیا یہ پہنچ جاتے ہیں، معنی کیا درست ہوتے ہیں، اصابہ کا ایک مطلب کیا درست بھی ہونا ہے، مختصر لفظوں سے، وَإِصَابَةِ الْمَعْنَى اور درست معنی سے، وَتَنْقِيحِ الْعِبَارَةِ اور عبارت کے نکھار سے، نقہ ینقہ ہو کسی چیز کو واضح ہونا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا درست ہونا، کسی چیز کی اصلاح کرنا، تو تنقیل عبارت کے یہاں پہ ہم مطلب اگر ایک اردو میں کریں محاورتاً تو تنقیل عبارت ہے یعنی عبارت کے نکھار کے ساتھ یا عبارت کی درستگی کے ساتھ، عبارت کی درستگی کے ساتھ، وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ، تبسط البذلہ یہ تو ابن ناظم نے جملہ وہی لکھ دیا جو کس نے لکھا تھا، ناظم نے لکھا تھا اوپر شعر میں، تبسط البذلہ، تبسط البذلہ اے توسع العطاء، یہ وسیع جو ہے وہ عطا کرتی ہے آپ کو، وسع وسیع بہت زیادہ کہ یہ عطا کرتی ہے، کیسے عطا کرتی ہے، بما اس چیز کے ذریعے سے کہ تمنعہ جو یہ دیتی ہے، منع یمنع کیا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، وہ بھی کہ جو یہ آپ کو دیتی ہے، من الفوائد لقرائہا کہ جو یہ دیتی ہے ان فوائد میں سے کہ جو کس کے لیے ہوتے ہیں، لقرائہا اس کے پڑھنے والے کے لیے ہوتے ہیں، قراء کیا ہے قاری کی جمع ہے، قارئون کی جمع کیا ہوتی ہے قراء ہوتی ہے، توسع العطاء بما تمنعہ کہ یہ وسیع طور پہ عطا کرتی ہے اس کے سبب سے کہ جو یہ فوائد دیتی ہے لقرائہا اپنے پڑھنے والوں کو، وعیدتاً اور یہ وعدہ کرتی ہے کہ بے حصول معربہم یا معاربہم کہ یہ جو قراء کے معارب ہیں نا، معارب کسے کہتے ہیں حاجات اور ضروریات کو، ٹھیک ہے، معرب کی ضرورت کہ جو اس کے پڑھنے والے جو قاری ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کو یہ حاصل کرنے کا وعدہ کرتی ہے، کہ پڑھنے والے کی ضرورت کیا ہوتی ہے وہ معنی اور مفہوم کو لینا، تو یہ کیا کہتی ہے کہ معنی اور مفہوم کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کی حاجات ہیں یعنی جو ان کی معارب ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وعدہ کرتی ہے، مناجزتاً بے وفائها بے وفائے معارب بے وفائے الحاجات، معارب کے معنی ہم نے کیا کیا حاجات کے معنی میں کیا کہ مناجزتاً یعنی واعدتاً یہ وعدہ بھی کرتی ہے، مناجزتاً اور پورا کرنے والی بھی ہوتی ہے، ناجز وہی اوپر جو لفظ کیا تھا منجز تھا، بے وعد منجز ہے پورا ہونے والا وعدہ، تو یعنی ایک ایسا وعدہ کرنے والی ہوتی ہے کہ ناجزتاً کہ یہ وعدے کو وعدے کی وفا کو، بے وفائها یعنی وفائے حاجات کو پورا کرنے والی ہوتی ہے، یا وفائها کی جو ضمیر ہے وہ ہم معنی کی طرف پلٹا ہے جو زیادہ بہتر ہے، یعنی بے وفائے الوعدۃ وناجزۃ بے وفائے الوعدۃ اور یہ وعدے کی وفا کو پورا کرنے والی ہوتی ہے، تو دونوں اعتبار سے معنی درست ہے کہ حاجات کی وفا کو پورا کرنے والی ہوتی ہے یا جو ہے وہ وعدہ کی وفا کو پورا کرنے والی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اوپر شعر کو دیکھیں بے وعد منجز وہاں پہ تھا
تو اس کے اعتبار سے وفایا کے اندر معنی کے اعتبار سے وعدہ کی طرف پلٹانی چاہیے تاکہ معنی جو ہے وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہو سکے. اچھا 5واں شعر وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْطٍ فَائِقَةً أَلْفِيَّةَ ابْنِ مُعْتِ. ابن موتی جو ہے وہ ایک بندہ تھا، ابن موتی یعنی اس کا پورا نام کیا تھا؟ شیخ ابو الحسن یحییٰ بن عبد المعطی. یہ فوت ہوا تھا 628 میں مصر میں. اور خود جو مصنف ہیں ٹھیک ہے جمال الدین ابن مالک، یہ جو ہے وہ دمشق میں فوت ہوئے ہیں 672 میں. یعنی ابن موتی اس سے پہلے فوت ہو گیا 628 میں. یہ 50 سال بعد تقریباً کیا فوت ہو گئے، 40 سال بعد تقریباً بنتے ہیں، 40-45 سال بعد 672 میں یہ کیا وفات ہوئے. تو یہ جو ابن موتی تھا، ابن موتی نے بھی کیا ہے وہ الفیہ لکھی تھی. ٹھیک ہے جی، ابن موتی نے 1000 اشعار لکھے تھے اور اس کے لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ علم نحو کے قواعد کو جمع کرنا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو 1000 اشعار تھے نا وہ ایک وزن پہ نہیں تھے. پہلے شعر کا کوئی اور وزن، دوسرے شعر کا کوئی اور وزن، تیسرے شعر کا اور وزن. جبکہ مصنف کی جو الفیہ ہے یہ فقط ایک ہی جو ہے وہ رجز کے اوپر ہے، جو انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو رجزیہ اشعار کے جو وزن ہوتا ہے ایک ہی طرح کا، یہ اسی ایک پہ ہے، جبکہ وہ ایک پہ نہیں تھی. اور دوسری بات کیا تھی جی، اس کے اندر وہ سارے معنی اور مطالب بھی ناف کے نہیں تھے. اس نے یعنی کوشش کی اپنی طرف سے کہ شعر بنائے سارے، لیکن وہ سارے جو ناف کے معنی ہیں نا وہ نہیں بیان کر سکا. اور اوپر سے اس کے لفظ بھی کیا ہو گئے، لمبے ہو گئے، لفظ بھی زیادہ لمبے ہو گئے، سارے معنی بھی کیا پورے نہیں ہو سکا. تو مصنف جو ہے وہ اپنی الفیہ کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ میری جو الفیہ ہے نا وہ ابن موتی کے الفیہ سے فائق ہے، فائق فوق، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہے جی بلند ہے. اور اس سے خود بلند ہے، بلکہ یہاں پہ اگر ہم ترجمہ شعر میں بھی ہم کریں گے کہ جو ابن موتی کی الفیہ تھی یہ اس کو کیا ہے بلند کرنے والی ہے. یعنی میری جو الفیہ ہے وہ در حقیقت ابن موتی کی جو الفیہ تھی اس کو بلند کرنے والی ہے. یعنی وہ بلند نہیں تھی تو میری الفیہ آ کے جو ہے وہ اس کو کیا کرتی ہے، بلندی کی طرف لے جاتی ہے. اچھا تو یہ ہمیں پتہ چل گیا ابن موتی کی الفیہ کے متعلق. تو اب ہم یہ شعر کا ترجمہ کریں گے تو یہ بات کیا ہوگی، واضح ہوگی. وہ تقتضی کیا مطلب؟ چاہنا. تقتضی کون چاہتی ہے؟ الفیہ. یعنی میری الفیہ چاہتی ہے رضاً، راضی ہونے کو. اور رضایت کون سی؟ بغیر سخط، یعنی ایک ایسی رضایت کہ جس میں کوئی ناگواری نہ ہو. سخط کسے کہتے ہیں؟ ناراضگی، ناگواری، غصہ. تقتضی یعنی میری الفیہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور راضی ہونا بھی کیا ہے؟ بغیر سخط، ایک ایسا راضی ہونا ہوگا جو بغیر کیا ہے ناگواری کے ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی الفیہ جب پڑھیں گے تو وہ جو پڑھنے والا بندہ ہے نا وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے گا اور کسی قسم کی ناگواری کیا محسوس نہیں کرے گا. یہ ساری کس کی صفات بیان ہو رہی ہیں؟ الفیہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں. یعنی جو تیسرے شعر میں تھا نا کہ وَاسْتَعِينُ اللَّهُ فِي الفیہ، الفیہ کے بعد اس کی صفات بیان کرنا شروع کی نا. مقاصد النحو بہا محویہ، یہ ایک صفت ہوگی. تقرب الاقصى بلفظ موجب، دوسری صفت تبسط الوضع بواحد منجد، یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. تو یہ عطف ہونے کے ساتھ ہے کہ ایک صفت بن جائے گی. تقتضی رضا بغیر سخط، یہ بھی سارا جملہ کیا ہے صفت کی جگہ پہ ہوگا. نام فائقۃ، فائقۃ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند کرنا. فائقۃ کہ یہ الفیہ بلند کرنے والی ہے. اچھا الفیہ تا آگے پڑھا، فائقۃ اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر کیا ہوگی؟ ہیا کی، جو کس طرف پلٹے گی؟ الفیہ کی طرف پلٹے گی. فائقۃ مؤنث کسی ہو گئے، فائقن، فائقان، فائقون، فائقۃ. وہ فائقۃ، ہاں فائقۃ اسے کیوں پڑھا؟ تقتضی رضا، کہ یہ رضا کو چاہتی ہے. فائقۃ یعنی در حالہ کہ یہ جو ہے وہ بلند کرنے والی ہے. الفیہ ابن موتی کو یہ حال کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا فائقۃ کو یہ الگ طور پہ ہم اگر اسے منصوب پڑھ رہے ہیں اسے ہم حال بنائیں گے، اور یہ الفیہ سے کیا واقع ہوگا؟ حال واقع ہوگا. تقتضی کے اندر جو ضمیر ہے نا جو الفیہ کی طرف پلٹ رہی ہے یہ تو حال واقع ہو جائے گی، اور فائقۃ الفیہ ابن موتی یہ اس کا کیا واقع ہو جائے گا؟ حال واقع ہو جائے گا. یعنی ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ یہ الفیہ چاہتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ بغیر ناگواری کے آپ راضی ہوں گے، در حالہ کہ یہ بلند کرنے والی ہے، در حالہ کہ یہ بلند کرنے والی ہے.
الفیت ابن موطن، ابن موطی کی الفیت کو یہ کیا ہے بلند کرنے والی ہے. کی الفیہ کو ہاں الفیت ابن موطن، یعنی الفیہ مضاف ہو جائے گا یا سے یہ خود بلند ہونے والی فائقتاً، اس کو الفیہ ابن موطن کو بلند کرنے والی ہے، وہ بلند ہوگی. یہ تو پھر یعنی یہ فوقیت رکھنے والی ہے الفیہ ابن موطی کے اوپر. تو یہ درست ہے، متعدی کا معنی ہو سکتا ہے فائقتاً الفیت ابن موطن، یعنی یہ ابن موطی کے الفیہ سے بلند ہونے والی ہے، یعنی اس کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. وہوا یعنی یہ جو ابن موطی ہے بسبق، سبق آگے نکل جانا، ٹھیک ہے. سابق کسے کہتے ہیں؟ جو گھوڑا ریس میں کیا آگے نکل جائے. وہ آگے نکلنے کی وجہ سے کیا ہے حائزن، حائزن کیا مطلب لے لینا، حاضر کسی چیز کو کیا حاصل کر لینا، لے لینا. حاضر حائزن تفضیلہ، تفضیل کسے کہتے ہیں؟ تفضیل فضیلت کو، کہ یعنی یوں بنے گا نا وَهُوَ حَائِزٌ تَفْضِيلًا بِسَبْقٍ، بسبق جار مجرور اسی حائز کی کیا ہو جائے گا متعلق ہو جائے گا، اور حائزٌ اس میں فاعل ہو جائے گا، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل، اور تفضیلہ کیا ہو جائے گا اس کا مفعول ہو جائے گا بمعنی فضیلت کے. یعنی وَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا، وَهُوَ حَائِزٌ تَفْضِيلًا بِسَبْقٍ، کہ وہ جو ہے وہ پہلے ہونے کے سبب سے فضیلت کو کیا ہے لینے والا ہے. اور مستوجب، استوجب کیا کسی چیز کا مستحق ہو جانا، مستوجب وہ مستحق ہو جاتا ہے. ثنائی میری ثنا کا، ثنائی مضاف اور یا کی طرف، یہ ثنائی مضاف مضاف الیہ موصوف بن جائے گا، جمیلہ کیا ہو جائے گا اس کی صفت ہو جائے گا. میری خوبصورت ثنا کا وہ کیا ہے مستحق بن گیا. ٹھیک ہے جی. یعنی مصنف نے کہا کہ میری جو الفیہ ہے اس نے اس کی الفیہ کو بھی بلند کیا، لیکن یہ نہیں آپ مجھے کہیں کہ یہ میں نے جو ہے اس کی الفیہ کو بلند کیا اور وہ بلند نہیں تھی، کیونکہ اس نے یہ سب سے پہلے کام کیا تھا، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کو کیا مل گئی فضیلت مل گئی، اور میری جو خوبصورت ثنا ہے اس کا بھی وہ کیا ہو گیا مستحق ہو گیا. واللہ یقضی، یقضی کیا مطلب ہے فیصلہ کرنا، اور اللہ فیصلہ کرے گا حکم کرے گا بہبات وافرہ لی ولہو فی درجات الآخرہ. ہبات کس کی جمع ہے؟ ہبہ کی جمع ہے. ہبہ کا کیا مطلب ہے عطا، عطا کرنا، بہت ساری چیزیں عطا کرنا. وافرہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو اردو میں سمجھتے ہیں وافر بہت زیادہ، ٹھیک ہے. واللہ یقضی یعنی اللہ فیصلہ کرے گا بہبات وافرۃ بہت زیادہ کیا ہے ہبہ کا، بہت زیادہ عطاؤں کا، بہت زیادہ انعامات کا، بہت زیادہ درجات کا کیا ہے فیصلہ کرے گا. کس کے لیے؟ لی میرے لیے بھی، والہو اور اس کے لیے بھی، ابن موطی کے لیے بھی. کہاں پہ فیصلہ کرے گا؟ زیادہ عطاؤں کا، فی درجات الآخرہ، آخرت کی کیا ہے درجات میں. اس شعر کی بھی ترکیب کیا ہے انشاءاللہ واضح ہوگی، اس میں کیا کوئی مشکل نہیں ہوگی. اب یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، کیا ختم ہوتا ہے جی؟ ناظم کا جو خطبہ ہے وہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. اب ناظم کے خطبہ کے بعد جو ہے وہ اصل بحث جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، کہ جو پڑھائی جاتی ہے کتاب جب شروع کی جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو نہیں پڑھایا جاتا، اور سیدھی بحث جو ہے وہ الکلام وما یتعلق منہ سے کیا ہے شروع کی جاتی ہے. اس عنوان کو جب شروع کیا جاتا ہے کہ الکلام وما یتعلق منہ، عنوان کیا بنا؟ کلام اور جو چیزیں بنتی ہیں کس سے؟ کلام میں سے، منہ یعنی کلام میں سے جو چیزیں کیا بنتی ہیں، کلام میں سے جو چیزیں بنتی ہیں، یا جو چیزیں کلام سے بنتی ہیں نہیں، اس سے کیا کہ یتعلق وما کلام سے کوئی چیز نہیں بنتی، کلام مرکب ہوتی ہے جس سے کلام بنتا ہے. ٹھیک ہے. کلام کس سے بنتا ہے؟ کلمات سے بنتا ہے. اسم، فعل، حرف، ان سے مل کے کیا بنتا ہے؟ کلام بنتا ہے. تو آپ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ یعنی اس کا معنی کیا ہوگا؟ الکلام پہلا کلام ہو گیا، وما اور وہ یتعلق، یتعلق کا فاعل کیا بنے گا؟ خود کلام بنے گا. کلام ہاں یتعلق کی ضمیر ماں کی طرف نہیں جائے گی، ماں موصولہ کی طرف. یتعلق یعنی کلام بنتا ہے منہ. اب یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف جائے گی؟ ماں کی طرف جائے گی. واضح؟ یتعلق کی ضمیر کلام کی طرف، اور منہ میں ہو کی ضمیر ماں کی طرف.
یعنی الکلام کلام، وما اور وہ یوں نہیں کہیں گے، اور وہ کہ یتألف الکلام منہ، کہ جس سے کیا بنتا ہے، کلام بنتا ہے، اس سے مراد کیا ہے، کلمات مراد ہے، کلمہ مراد ہے، یعنی الکلام والکلمۃ، یہ عنوان ہے۔ اچھا اس کی کیا کی جاتی ہے، ترکیب کی جاتی ہے، یہ تو عنوان آ گیا نا، اس کی ترکیب کیا ہوگی، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حذف اس میں چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی عنوان ہوتا ہے اس میں بہت سی چیزیں حذف ہوتی ہیں۔ تو اصل میں یہ جملہ جو تھا ھذا باب شرح الکلام وما یتألف منہ، یہ پورا جملہ بن گیا۔ ھذا باب شرح الکلام، تین چیزیں کیا ہیں حذف ہیں، ھذا بھی حذف، باب بھی حذف، اور شرح بھی کیا ہے حذف، ٹھیک ہے۔ ترکیب کیا ہوگی، ہم کہیں گے کہ یہاں پہ مبتدا محذوف ہے ھذا، ٹھیک ہو گئی، اور خبر کیا تھی، بابو جو مضاف ہو رہا تھا وہ اس کی کیا تھی، خبر تھی، باب مضاف ہو رہا ہے شرح کی طرف، شرح آگے مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف، کلام کی طرف، تو مضاف کو بھی حذف کیا اور اس کی جگہ پہ کیا لے کر ہے، مضاف لے کو لے کر ہے شرح کو، پھر کیا ہے اس مضاف کو آگے وہ مضاف ہو رہا تھا، پھر اس مضاف کو بھی حذف کیا اور اس کی جگہ پہ کیا لے کر ہے، الکلام کو لے کر ہے۔ تو کلام اصل میں کیا تھا، الکلام تھا، لیکن چونکہ یہ اپنے مضاف کی جگہ پہ آ رہا ہے، مضاف کو حذف کیا، مضاف کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو کیا دے دیا ہم نے، رفع دے دیا، الکلاموں کیا کر دیا۔ تو حقیقت میں جو الکلاموں ہے وہ الکلام ہے، یعنی شرح الکلام ہے یہاں پہ۔ اور واو کیا ہو جائے گی، عاطفہ ہو جائے گی، ما موصولہ، یہ تعلق و فعل، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل، اور من جار، ہو مجرور، جار میں یہ تعلق و متعلق ہے، اور ہو ضمیر پلٹ رہی ہے ما کی طرف، یعنی ہو ضمیر کیا واقع ہو رہی ہے، عائد واقع ہو رہی ہے، اور ما یہ تعلق منہ سے مراد ہماری کیا ہے، کلمات مراد ہیں، کلمہ کی نہیں مراد ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ ایک یہ تو ترکیب آپ اس کی سمجھے گے، واضح کریں گے، اور اس ترکیب کے ساتھ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھی یہ کیا اتنی زیادہ آپ حذف کر رہے ہیں، مبتدا بھی حذف کر دی، مضاف مضاف الیہ بھی حذف کر دیا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں بھی چلتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی 96 نمبر کیا ہے آیت وہ پیش کرتے ہیں کہ جب سامری نے یہ کہا تھا کہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، کہ وہ بچڑے کے اندر کیسے یہ آواز پیدا کی، تو اس نے کہا کہ جو رسول میں نے، رسول سے مراد کیا، فرشتہ ہے، وہ فرشتے کو میں نے دیکھا، اور فرشتے کے جو گھوڑا تھا اس گھوڑے کے جو سونگ تھے ان کے نیچے جو مٹی تھی وہ میں نے کیا اٹھائی تھی، یہ تاریخ ملتی ہے۔ تو اب یہاں پہ کتنا انحاص ہے، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول ہے، من اثر الرسول یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر حذف کیا ہے کہ من اثر حافر فرس الرسول ہے، ٹھیک ہے، من اثر حافر فرس الرسول، گھوڑے کی پاؤں کی مٹی، گھوڑے کے جو پاؤں ہیں اس کی مٹی، اب گھوڑا بھی معذوف ہو گیا، گھوڑے کے پاؤں بھی معذوف ہو گئے، اسے کیا کہتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ ساری چیزیں کیا ہو گئی، معذوف ہو گئی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عرب کے کلام میں چلتا ہے، بیرو کی بات نہیں ہے۔ اچھا 8 نمبر شعر میں آ جائیں کہ کلامنا لفظ مفید کاستقم واسم وفعل ثم حرف الکلم، کلامنا کی کیا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ کلامنا ہمارا کلام، بھی ہمارا کلام سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ نحوی کتاب لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہمارا کلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نحو میں کلام کی تعبیر استعمال ہوتی ہے اس کی کیا کرنا چاہ رہا ہے، شرح کرنا چاہ رہا ہے۔ جس طرح وہ علم نحو کی تعریف کی تھی، النحو والقصد والنحو عندنا، ٹھیک ہے، کہ نحو کا لغت مطلب تو کیا ہے، قصد و ارادہ کرنا ہے، لیکن ہمارے نزدیک نحو، ہمارے نزدیک بھی کیا مطلب، یعنی ہم نحویوں کے نزدیک علم نحو کی اصطلاح میں، تو کلامنا میں نا کیوں کہا، ہمارا کلام، یہ تعبیر کیوں استعمال کی، یعنی ہم نحویوں کی اصطلاح میں کلام، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو ناظم ہیں وہ کون سی کلام کی تعریف کرنے جا رہے ہیں، کلام کی لغوی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں یا اصطلاحی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کہیں کہ وہ اصطلاحی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، نام کی لغوی تعریف، ٹھیک ہے جی،
کیونکہ کلام جو لغت میں ہے، لغت میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسم لکل ما یتکلم بہ، ہر وہ چیز جس کے ساتھ کلام کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ مفیدن کانا او غیر مفیدن، چاہے اس کا کوئی مفید ہو یعنی اس کا کوئی معنی ہو یا اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ یہ تو لغت اور ڈکشنری میں ہے کہ جی کلام اس نے کیا ہے، کلام چاہے وہ بغیر معنی کے ہو یا معنی والی جو مفید ہو غیر مفید ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ لغت کے اعتبار سے ہے۔ لیکن جب ہم علم نحو کی اصطلاح میں بحث کرتے ہیں کہ علم نحو کی اصطلاح میں کلام سے کیا مراد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم علم نحو میں کلام اس لفظ کو کہتے ہیں جو کہ کیا ہو؟ مفید ہو۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے لفظ کی جو ہے وہ وضاحت کریں گے کہ جی لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ اور صوت میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ سب سے اوپر کیا کہ صوت آواز آتی ہے۔ آواز کا کیا مطلب ہے کہ آواز چاہے حروف کے اوپر مشتمل ہو یا بغیر حروف کے ہو۔ ٹھیک ہے، کسی کو فرض کریں تھپڑ لگتا ہے تو اس کی بھی آواز ہے، سیٹی کی بھی آواز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آواز ہے، لیکن اس آواز کو لفظ نہیں کہتے۔ لفظ کسے کہیں گے؟ الصوت المشتمل علی بعض الحروف، کہ وہ آواز کے جو بعض حروف کے اوپر مشتمل ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے؟ لفظ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو لفظ ہے جو بعض حروف کے اوپر مشتمل ہے، یہ لفظ کا بعض کا معنی ہوتا ہے اور بعض کا معنی نہیں ہوتا۔ جس لفظ کا معنی نہیں ہوتا اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ محمل کہتے ہیں، اور جس کا معنی ہوتا ہے اسے لفظ مستعمل کہتے ہیں یا لفظ موضوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جی کلام کی تعریف ہے، اور لفظ کیا جنس ہے، ایک کلی چیز کو بیان کی۔ اس کے بعد پھر کیا لگیں گے؟ اس کی فصل ذکر کریں گے اور قیود ذکر کریں گے، اس کا دائرہ کیا تنگ کریں گے۔ سب سے پہلے کہا کہ کلام لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کلام وہ آواز ہوتی ہے جو بعض حروف کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ ساتھ قید لگا دی کہ مفید بھی ہو۔ مفید کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ مفید کی تعریف اسے کہتے ہیں کہ جو لفظ کسی معنی پہ دلالت کرے اور یحسن السکوت علیہ، کہ اس کے اوپر خاموش ہو جانا صحیح ہو۔ خاموش ہو جانا صحیح ہو کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب پورا ادا ہو جائے، بات مکمل ہو جائے اور دوبارہ سے کسی چیز کی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کستقم کا کیا مطلب ہے؟ کستقم، ٹھیک ہے، یہ کاف تشبیہ ہے۔ استقم کیا ہے؟ یہ فعل ہے، فعل امر۔ استقام یستقیم، مستقیم بھی اسی سے ہے، یستقیموں سے فعل امر بنائیں، یستقیموں سے، تستقیموں سے فعل امر بنائیں، تستقیموں سے، ٹھیک ہے، تا آپ گرائیں گے تو استقیم میں جو آخر پہ التقاء ساکنین ہوگی، یا بھی ساکن ہے میم بھی ساکن ہے، تو یا کیا گر جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ استقم۔ استقم کیا مطلب؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یا استقامت دکھاؤ، ٹھیک ہے، درست راستے کو اختیار کرو۔ مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ نا، تو استقم کیا مطلب ہے؟ تم درست راستے کو کیا ہے؟ اپنا لو، درست ہو جاؤ، بلکہ خود تم کیا ہے؟ استقم، سیدھے ہو جاؤ، درست ہو جاؤ۔ استقامت ثابت قدمی کے معنی میں آتا ہے کہ تم ثابت قدمی کیا دکھاؤ۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بحث ہے اس استقم کے اندر، کیا ہے؟ کستقم کے اندر ایک یہاں پہ اس شعر کی شرح میں کیا ہے؟ شارحین کے درمیان ایک بحث ہے، اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ کستقم کیا یہ مثال انہوں نے بیان کی ہے اور مثال سے پہلے تعریف مکمل ہو چکی تھی؟ کلام کی تعریف مکمل ہو چکی، کلام کیا لفظ سے مفید ہے، یہ تعریف مکمل ہو چکی۔ تعریف مکمل ہونے کے بعد کستقم کیا ہے؟ یہ مثال مستقل ہے، اس کا تعریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے وہ تعریف مکمل نہیں ہوئی، کستقم ناظم نے کہہ کر تعریف کو کیا مکمل کی ہے۔ اس کے لیے تعبیر کیا استعمال ہوتی ہے کہ تعریف کو مثال دے کر مکمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مثلا یہ ابن ناظم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ تتمیم الحد بالتمثیل۔ حد کسے کہتے ہیں؟ حد منطق پڑھی تعریف کو، تتمیم الحد تعریف کو مکمل کرنا، بالتمثیل مثال دے کر۔ نہیں، تعریف پھر مثال نہیں ہے، اب انہوں نے تعریف میں لفظ استعمال کی ہے نا، الکلام میں لفظ مفید کہا، یہ لفظ مفید کا آگے مثال دے دی اور مثال کے ذریعے سے تعریف کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ تعریف مثال میں یہی ہوتا ہے،
تعریف مثال میں تو کیا ہے کہ پوری تعریف جو ہے وہ مثال کے ذریعے سے کرنے. انہوں نے تعریف الفاظ کے ذریعے سے تو کی ہے نا, کلام کی تعریف کیا کی, لفظ مفید کے ذریعے سے کی, لیکن استقیم کو کیوں استعمال کیا؟ کہتے ہیں کہ تعریف ناقص تھی, مکمل کرنے کے لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک مثال دے دی. اس کے لیے تعریف بالمثال کی تعبیر استعمال نہیں ہوتی. اسے کیا کہتے ہیں؟ تتمیم الحد بالتمثیل. یہ آپ لفظ کیا یاد کریں, تتمیم الحد بالتمثیل. ایک ہوتا ہے تعریف بالمثال, اس میں تو تعریف میں لفظ استعمال ہی نہیں کرتے, سیدھی سیدھی مثال ہی دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے تتمیم الحد بالتمثیل کہ حد میں اپنے الفاظ استعمال کیے لیکن ایک مثال دے کر اسے کیا کیا؟ مکمل کیا. یہ جو اختلاف ہے وہ در حقیقت اس وجہ سے پیدا ہوا کہ مفید کا کیا معنی ہے. تو اگر مفید کا معنی ناقص ہوگا تو پھر ہمیں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی, اور اگر مفید کا معنی کیا ہے تام ہوگا تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی وجہ سے, اور دوسرا اس وجہ سے جو کسٹم کی ترکیب ہے اس میں بھی کیا پڑے گا؟ فرق پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کیا ہے بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.